لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق اشرف المخلوقات انسان کے اندر کی. درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، ہم جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ حج کے ایام ہیں. حج کے ایام یہ شوال ہی سے شروع ہو جاتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے احکام مناسک الحج. حج کیا ہے؟ حج لغت میں قصد و ارادہ کرنے کا نام ہے. اصطلاح شریعت میں مسجد الحرام کی طرف مخصوص اعمال کے ذریعے قصد کرنا. بالاتفاق حج اسلام کا 5واں رکن ہے. جمہور علماء کے نزدیک اس حج کی فرضیت سن 6 ہجری میں ہوئی اور دلیل یہ دیتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ آیت کریمہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ حج جو ہے 6 ہجری میں فرض ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا. دلیل میں پیش کرتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے، ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو اس کا انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان سے بے نیاز ہے. میرے دوستوں، یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ کیا وہی لوگ جو حج کو 5 اسلام کے رکن میں سے کو نہیں مانتے، یا وہ لوگ جو لوگ اسلام سے خارج ہیں؟ اسلام سے جو خارج ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں اگر کوئی آدمی داخل ہے اور حج کو نہیں مانتا ہے، حج کا انکار کرتا ہے، تو وہ انکار کرنے والے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس
طاقت ہے حج کرنے کا اور وہ حج نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اس انکار کرنے والوں میں داخل ہے۔ لہٰذا جن بھائیوں کے پاس استطاعت ہے سفر کا، زیادہ راہ کا، تو وہ حج کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ فسکت حتى قالها ثلاثا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت لو ما استطعتم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک مرتبہ خطبہ دیا، آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے، فحجوا تو تم لوگ حج کرو۔ فقال رجل اکل عام، ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کیا یہ ہر سال ہے؟ دوسرے حدیث کے اندر اس شخص کا تذکرہ آیا ہے جس نے یہ کہا تھا اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال یہ حج فرض ہے؟ وہ تھے اقرع بن حابس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چپ ہو گئے۔ قالها ثلاثا، وہ 3 مرتبہ اس الفاظ کو دہراتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر میں کہتا کہ ہاں لو وجبت تو واجب ہو جاتا، اور تم لوگ اس کا طاقت نہیں رکھتے۔ رواہ احمد و مسلم۔ میرے دوستو، حج کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا؟ قال ثم جہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عملوں میں سب سے زیادہ بہتر عمل کیا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ثم قال ماذا، پھر اس کے بعد کہا اس کون سا عمل اس کے بعد ہے؟ قال ثم جہاد فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر کہا گیا ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور، حج مبرور۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے انہا قالت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد؟ قال لیکن افضل الجہاد حج مبرور۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ جہاد یہ افضل عمل ہے، افلا نجاہد، کیا ہم لوگ جہاد نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، افضل جہاد یہ ہے حج مبرور ہے۔ اور ابو ہریرہ کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ بخاری مسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس حج کے اندر وہ فسق و فجور نہ کیا، گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گویا کہ وہ اب جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حج مبرور۔ رفث کا لفظ اس حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے فحش کلام۔ آپ جب حج کے ایام میں ہوں، احرام میں ہوں، تو اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھیں، چغلخوری نہ کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹی باتیں نہ بولیں، فحش کلام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور کہا گیا کہ اس کے معنی جماع کے بھی ہیں، اسی طرح فسق کے معنی ہے معصیت، گناہ کے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ، جب دوسرا عمرہ کرتا ہے اور بیچ میں جو گناہ ہو جاتا ہے اس گناہ کا وہ دوسرا عمرہ یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور، اور حج مبرور کی جزا یہ ہے کہ سوائے جنت کے، یعنی جنت ہی اس کے لیے ہے، یعنی لیس لہ جزاء، اس کا کوئی جزا نہیں ہے
مگر جنت۔ تو جو حج مبرور ہو گیا جس کا حج، وہ اس کی کیا ہے جزا؟ جنت ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ حج مبرور وہ حج ہے جس کے بعد حج کرنے والے کی دینی و اخلاقی حیثیت پہلے سے بہتر ہو جائے، وہی حج مبرور ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے معنی حج مقبول کے ہیں۔ میرے دوستو، حج وجوب ہونے کے لیے شروط ہیں۔ پہلے شرط یہ ہے کہ اسلام کا ہونا، دوسرا ہے بالغ، تیسرا ہے عاقل، چوتھا ہے آزاد، اور پانچواں استطاعت ہے، اور چھٹا ہے عورت کے لیے محرم کا ہونا۔ تو اسلام جب کہیں گے اسلام، تو اسلام کے سے کافر نکل جاتا ہے، اس حکم سے کافر نکل جائے گا۔ اور بالغ کہنے سے بچے پر حج فرض نہیں ہے، بالغ جو ہوگا اس پر حج فرض ہے۔ اور عاقل جب کہیں گے تو جس کے پاس عقل نہیں ہے، پاگل ہو چکا ہے، مجنون بن چکا ہے، تو اس پر حج نہیں ہے۔ اور آزاد کہنے سے جو غلام ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے استطاعت، اگر استطاعت ہے تبھی حج فرض ہوگا۔ استطاعت کے اندر تین چیزیں شامل ہیں: قوت المال، قوت البدن، اور توفر السبیل۔ یعنی جو آدمی حج کرنا چاہ رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کے پاس اس کے بدن کے اندر طاقت ہو، اس کے پاس مال ہو، صاحب مال ہو والا ہو، صاحب مال ہو، تبھی حج فرض ہوگا۔ اگر مال ہے لیکن بدن کے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر حج فرض نہیں ہے۔ اگر بدن کے اندر طاقت ہے لیکن مال نہیں ہے تو پھر حج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قوت المال، مال کا بھی ہونا ضروری ہے، اور بدن کے اندر طاقت کا بھی ہونا ضروری ہے، اور راستہ ہموار ہو۔ آج کل جو ہے لوگ اپنے وطن میں بیٹھ رہے ہیں جہاز پہ، اور پھر سے کچھ گھنٹوں کے بعد میں حرم پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج کل اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مال کے اندر طاقت ہونا اور بدن کے اندر طاقت ہونا ضروری ہے۔ تو بچوں پر یہ حج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان امرأة رفعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیا فقالت لهذا حج قال نعم ولك اجر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بچے کو بلند کرتی ہے اور کہتی ہے لہذا حج، ہے اللہ کے نبی کیا اس کے جانب سے بھی حج ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم ولک اجر، ہاں لیکن اس کا ثواب تجھے ملے گا۔ تو اگر کوئی آدمی حج کر رہا ہے تو ان کے ساتھ اگر بچے ہیں تو اگر بچے ہیں تو ان کو بھی حج کروائیں، ان سے بھی تلبیہ کروائیں، تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا النساء والصبیان فلبینا عن الصبیان ورمینا عنہم۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیے، ہمارے ساتھ عورتیں تھیں اور بچے بھی تھے۔ فلبینا عن الصبیان، ہم لوگوں نے بچوں کے جانب سے لبیک کہا، بچوں کے جانب سے تلبیہ پڑھا، ورمینا عنہم، اور ان کے جانب سے ہم لوگوں نے رمی کیا۔ پتہ ہی سے یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ہے حاجی اور اس کے ساتھ بچے ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں تو ان کے جانب سے تلبیہ ان کے والدین کریں گے اور ان کے جانب سے رما بھی کریں گے۔ میرے دوستو، حج کے اندر میقات کا ہونا ضروری ہے۔ میقات یہ دو طرح کے ہیں، میقات زمنی اور میقات مکانی۔ میقات زمنی یہ ہے کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ میقات زمنی ہے حج کے لیے۔ اور میقات مکانی یہ ہے جیسے ذوالحلیفہ، یہ اہل مدینہ اور اس سے گزرنے والوں کا ہے، مکہ سے 450 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ اسی طریقے سے الجحفہ ہے، یہ اہل شام و مغرب اور اہل مصر کا ہے، یہ مکہ سے 187 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ آج کل اسے رابق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی سے اہل افریقیہ جو صومال کے علاقے سے آتے ہیں احرام باندھتے ہیں، بحری علاقے سے آنے والوں کا رابق جحفہ ہے،
اور خشکی کے راستے سے آنے والوں کا یلملم ہے، وہ وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ یلملم یہ اہل یمن کا میقات ہے، مکہ کے جنوب میں 94 کلومیٹر پر واقع ہے، اور اسی طرح کرن منازل ہے، یہ اہل نجد کا میقات ہے، مکہ کے شمال میں 94 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور آج کل اسے کرن ثعالب بھی کہا جاتا ہے۔ ذات عرق یہ اہل شرق کا ہے، مکہ سے 80 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، اور یہیں سے خراسان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال کے حاجی لوگوں کے لیے یہی یہ میقات ہے، تو وہاں سے اس میقات سے احرام باندھتے ہیں۔ میرے دوستو، حاجی اور معتمر کے لیے 3 حالت ہیں۔ ایک یہ ہے داخل حدود حرم، اسے حرمی کہا جاتا ہے، ایک ہے خارج حرم داخل میقات، اور تیسرا ہے خارج میقات۔ جو داخل حرم ہیں یہ لوگ حج کی نیت گھر سے کریں گے، اور عمرہ کے لیے خارج حرم جانا پڑے گا، کیونکہ عمرہ اور حج کے اندر حل اور حرم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ہے خارج حرم داخل میقات، ان لوگوں جیسے اہل تنعیم، اسفان، الجموم، ان لوگوں کا اعتبار خارج حدود حرم اور داخل میقات ہوگا، یہ لوگ حج اور عمرہ کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے۔ اور خارج میقات اس کی 2 حالتیں ہیں، اگر حاجی حج کرنے والا ہے یا عمرہ کرنے والا ہے، ان کا گزر میقات سے ہو کر ہے یا نہیں۔ اگر میقات سے ہو کر ہے جیسے ذوالحلیفہ ہے اہل مدینہ کا، اور اگر میقات سے ہو کر نہیں ہے بلکہ ایک دوری پر ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس میقات پر جائیں گے جو زیادہ قریب ہے، وہاں سے جا کر کے احرام باندھیں گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، حج یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے تمتع، ایک ہے قران، اور ایک ہے افراد۔ تمتع، حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے پھر حج کرے، اس کے اندر قربانی دینا ہوگا۔ اور دوسرا ہے قران، حاجی حج اور عمرہ کا احرام ساتھ ہی میں حج کے ماہ میں باندھیں گے، اور اس کے اندر بھی دم ہے۔ اور تیسرا ہے افراد، حاجی صرف حج کا ارادہ کریں گے، احرام باندھیں گے۔ افضل حج کون سا ہے؟ ان تینوں میں افضل حج کون ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں افضل حج تمتع ہے، بعض لوگ کہتے ہیں افضل حج قران ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں قران افضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اور جو لوگ کہتے ہیں تمتع افضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی تو نیت کی تھی، لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتا تو میں تمتع کرتا، لہذا تمتع افضل ہے۔ بہرکیف اب ہم چلتے ہیں ارکان حج کے طرف۔ حج کے کچھ ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ احرام نیت کے ساتھ باندھنا، دوسرا ہے وقوف عرفہ، اور تیسرا ہے طواف افاضہ، اور چوتھا ہے سعی بین الصفا والمروہ۔ یہ 4 رکن ہیں، ارکان ہیں۔ اگر ان 4 ارکان میں سے کوئی رکن اگر چھوٹ جائے تو پھر وہ حج نہیں ہو پائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس کا خیال کرنا ہے کہ احرام نیت کے ساتھ، اور وقوف عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا، اور طواف افاضہ کرنا، سعی بین الصفا والمروہ یعنی مروہ اور صفا کے درمیان سعی کرنا، یہ رکن میں داخل ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی نہ چھوٹ پائے۔ احرام باندھتے وقت میں سنت یہ ہے کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے، اور یہ غسل مستحب ہے۔ تمام لوازمات، ناخن تراشنا، حلق آنا، بغل کے بال وغیرہ صاف کرنا، اور احرام سے پہلے خوشبو استعمال کرنا چاہیے تو کر لے۔ اگر احرام میں داخل ہونے کے بعد پھر ہم اس چیز کو نہیں کر پائیں گے، اس سے ہم کو بچنا ہوگا۔ اور جب ہم احرام پہن لیے تو اس کے بعد ہم وہاں سے نسک میں داخل ہوں گے، تلبیہ پڑھیں گے۔ اگر آدمی حج تمتع کرنے والا ہے تو پہلے عمرہ کی نیت کرے گا، تلبیہ پڑھے گا اللہم لبیک عمرتن، یا یہ کہے گا لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، اور
پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے مکہ کے سفر پہ نکلیں گے، اور جب مکہ پہنچیں گے سب سے پہلا کام وہاں جا کر کے طواف کرنا ہے، اور طواف کے بعد سعی، اور اس کے بعد جو ہے پھر بال کٹوائیں گے، اور پھر اس دن جب یوم ترویہ کا دن ہوگا 8ویں ذی الحجہ کو، تو جہاں حاجی ہوں گے وہیں سے اللہم لبیک حجن کہتے ہوئے احرام باندھ کر کے نکلیں گے۔ اگر قارن ہیں تو عمرہ اور حج دونوں کی نیت ایک ساتھ کریں گے، کہیں گے لبیک عمرتن و حجن، یا یوں کہیں گے لبیک اللہم عمرتن فی حجتن، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ کے سفر پر نکلیں گے، عمرہ کے بعد احرام ہی میں رہیں گے، احرام نہیں کھولیں گے، یہ قارن کے لیے ہے۔ اور اگر مفرد ہے تو صرف یہ نیت کریں گے اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ وہاں سے شروع کریں گے، پھر یوم النحر کو جب حاجی جمر عقبہ کو ماریں گے، رمی کریں گے، کنکر پھینکیں گے، اس وقت تک اس کو پڑھیں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ شیخان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی فرماتے ہیں لم یزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رما جمرۃ العقبہ، کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک آپ نے تلبیہ پڑھا تھا۔ تو یہ ہمیں کب تک پڑھنا ہے؟ یوم النحر کے دن تک، جب تک کہ ہم رمی جمار نہ کر لیں۔ اور دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو فجر سے لے کر 10 ذی الحجہ کے فجر سے پہلے تک یہ وقوف عرفہ ہے۔ عرفہ وادی ورنا سے سامنے والے پہاڑ کے درمیان ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت جمع کر کے پڑھنا ہے۔ حاجی اس دن روزہ سے نہیں ہوں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر وقوف عرفہ کے درمیان کوئی جنبی ہو جائے، یا حیض آ جائے کسی عورت کو، یا نفاس والی بن جائے، یا ناپاک ہو جائے، تو حج کے اندر کوئی خلل نہ ہوگا۔ وہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کہا تھا یا عائشہ اصنعی ما یصنع الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عائشہ سے کہا تھا جب وہ حیضہ سے ہو گئی تھی کہ عائشہ حاجی جتنے اعمال کریں گے سارے اعمال تم کرنا، اللہ تطوفی بالبیت، سوائے بیت اللہ کے طواف کے تم طواف نہ کرنا، حتی تطہری، تاکہ تم یہاں تک کہ تم پاک و صاف ہو جاؤ۔ اور جب ہم قبلہ کے جانب کھڑے ہو کر کے وہاں عرفات کے اندر دعا کرنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ سب دعائیں آپ کثرت سے پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ہے۔ اور اسی طرح طواف یہ جو ہے رکن میں داخل ہے، حج کے رکن میں سے ہے۔ طواف حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پر ختم کرنا ہے۔ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے طواف شروع کرنی ہے۔ پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے، رمل کہتے ہیں ہلکے ہلکے دوڑ کو۔ پھر طواف میں اجتباء بھی کرنا ہے۔ اجتباء یہ ہے کہ دائیں کندھے کو کھلا رکھیں اور بائیں کندھے پر دائیں طرف کی چادر کو نیچے سے احرام اوپر رکھ دیں، اسی کا نام ہے اجتباء، اور یہ طواف کے اندر ہم کریں گے۔ طواف کے اندر کچھ واجبات ہیں، جو چیز پردے میں شامل ہیں اسے ڈھک کر کے رکھنا ہے۔ کعبہ کو بائیں طرف رکھنا ہے، حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک و صاف رکھنا ہے۔ 7 چکر کعبے کو لگانا ہے، طواف چھوڑ کر کسی آدمی کی تلاش میں نہیں جانا ہے۔ اسی طرح سنت کچھ ہیں، چل کر طواف کرنا ہے۔ حجر اسود کا استلام یا بوسہ لے کر شروع کرنا ہوگا اگر زحمہ نہ ہو تو، اور کثرت سے دعا کریں اور استغفار کریں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے رہیں۔ پہلے 3 چکر میں رمل ہلکا دور لگانا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ استلام حجر اسود کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر سے شروع کرنا، یہ بھی مستحب ہے کہ طواف
کعبہ کے نزدیک سے کریں اگر زحمت نہ ہو تو۔ اور چوتھا رکن حج کا یہ ہے صفا اور مروہ کا سعی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یعنی ہم یہ آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا چکر لگائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو صفا اور مروہ کے چکر لگانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جسے دارقطنی نے نقل کیا ہے، یا ایھا الناس اسعوا فإن السعی قد کتب علیکم، اے لوگو صحیح کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر صحیح کو فرض قرار دیا ہے۔ شروط صحیح یہ ہے کہ صفا سے شروع کر کے مروہ پر ختم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ تو صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ پر ختم کرنا ہے، 7 چکر لگانا ہے۔ اور جب صفا پر چڑھے تو دعا پڑھتے ہوئے چڑھے، اور صحیح کرنے والا پاک و صاف ہو، اطمینان سے چلتے ہوئے صحیح کریں۔ مرد صرف بھری بتی کے درمیان دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں واجبات حج۔ میرے دوستو، واجبات حج یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا۔ رکن کے اندر یہ شامل تھا کہ احرام نیت کے ساتھ، لیکن واجبات کے اندر کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا۔ اور دوسرا واجب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے تک وقوف عرفہ کرنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو دن کے اندر وقوف عرفہ کیا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا، ایام تشریق میں منی میں رات گزارنا، اور تینوں جمرات کو کنکری مارنا، حلق یا قص کرنا، طواف وداع، یہ سب واجبات میں داخل ہیں۔ مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجبات حج میں سے ہیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع و قص کے ساتھ تاخیر کر کے پڑھنا ہے۔ مبیت مزدلفہ صاحب عذر، جس کے پاس کوئی عذر ہے تو اس سے ساقط ہے۔ بعض لوگوں کے پاس مبیت مزدلفہ یہ سنت ہے۔ مزدلفہ میں فجر نماز کے بعد دعا میں مشغول رہیں گے، اور جب آسمان پر اجالا ہو جائے تو وہاں سے منی کی طرف نکلیں گے۔ منی پہنچ کر 10ویں تاریخ عید کے دن، یوم النحر کے دن 7 کنکریاں صرف جمر عقبہ کو مارنا ہے، اور باقی ایام تشریق کے 3 دن ہیں، اس میں جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ اور جمرہ ثالثہ کو ہم کو کنکری مارنی ہے، اور ہر جمرہ کو 7 کنکری مارنی ہے۔ حاجی ہر دن 21 کنکریاں جمع کر کے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ 3 دن اور یوم نحر کے دن ملا کر کے کل 70 کنکریاں مارنی ہے۔ شروط رمی یہ ہے کہ ایک کنکر مارنا ہے، ایک ہی دفعہ 7 کنکر مارنا نہیں ہے، بلکہ ایک کنکر مارنی ہے، اور ترتیب کے 7 کنکر مارنا ہے۔ پہلے جمرہ اولا کو، پھر وسطیٰ کو، پھر عقبہ کو۔ ہاتھ سے کنکر پھینکنا ہے۔ کنکر کی جگہ جوتے چپل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور جوتا چپل نکال کر پھینکتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، آپ کو کنکر مارنا ہے، اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ کنکر، وہ پتھر مرمہ میں داخل ہو، باہر نہ نکلے۔ اسی طریقے سے پتھر مناسب ہونا چاہیے، نہ زیادہ چھوٹا اور نہ زیادہ بڑا۔ دائیں ہاتھ سے پتھر پھینکنا ہے۔ مرد کے لیے ہاتھ اٹھا کر پتھر پھینکنا ہے حتیٰ کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، لیکن عورت ایسا نہیں کرے گی، وہ آہستہ سے پتھر پھینکے گی۔ اور پتھر پھینکتے وقت قبلہ کو سامنے رکھنا ہے، دونوں پیر پر کھڑے ہو کر کے پتھر مارنا ہے۔ وقت رمی کا کیا ہے؟ پہلا دن یعنی عید کے دن جمرہ عقبہ کا رمی طلوع فجر سے لے کر شروع ہوتا ہے، طلوع فجر سے، اور بوڑھے اور عورتوں کے لیے وہ آدھی رات یعنی مزدلفہ سے نکل کر کے جا سکتے ہیں، وہاں کنکر مار سکتے ہیں۔ اور جس دن کے اندر کنکر
مارنا چھوٹ جائے، وہ جمرہ عقبہ کو نہیں مار پایا ہے تو وہ رات میں وہ کنکر مار سکتا ہے۔ باقی 3 دن کے جو کنکر مارنا ہے وہ جمرات کو ایام تشریق میں وہ زوال کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی زوال کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک کنکر مارنی ہے۔ اگر کوئی آدمی عاجز ہو تو اس کے جانب سے اس کی نیابت کوئی دوسرا کر سکتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جو کسی دوسرے کی نیابت کرے گا وہ پہلے اپنا کنکر مار چکا ہو، مارنے کے بعد پھر دوسرے کی نیابت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 دن وہاں نہیں رکنا چاہتا ہے، 2 ہی دن میں جانا چاہتا ہے منا سے، تو اس کے لیے کوئی بات حرج نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اگر کوئی آدمی 2 ہی دن کنکری مار کر کے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری اس بات یہ خیال رکھنا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے نکل جانا ہے۔ اگر منا میں ہے اور سورج غروب ہو گیا پھر اسے وہاں رکنا پڑے گا۔ اور محظورات احرام، احرام کے حالت میں کن کن چیزوں سے ہمیں باز رہنا ہے اور رکنا ہے، اس میں سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جس محظورات کے کرنے سے حج فاسد ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس سے حج فاسد نہیں ہوتا۔ جس سے حج فاسد ہو جاتا ہے وہ ہے جماع، اور جماع کے لیے 2 شرط ہے۔ جماع عورت کے ساتھ شرمگاہ میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تحلل اول سے پہلے ہو۔ اگر تحلل اول کے بعد ہو تو پھر حج فاسد نہیں ہوگا۔ جس سے حج فاسد نہیں ہوتا وہ ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا، لیکن محظورات میں داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا ارتکاب کرے گا تو اس سے فدیہ دینا پڑے گا۔ تو سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ محظورات میں داخل ہے۔ مرد کا سر ڈھکنا، عورت کا چہرہ اور ہتھیلی ڈھکنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، جسم کے کسی حصے سے بال کو اکھاڑنا، نکاح کا عقد کرنا، شکار کرنا، فسق و فجور جدال کرنا، سرما تیل لگانا، ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے احرام کی حالت میں۔ اگر کوئی آدمی واجبات کو چھوڑ دے رہا ہے یا محظورات کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ تو فدیہ 2 چیز میں ہے، ایک ترک واجبات میں اور ایک فعل محظورات میں۔ ترک واجب مثلا جو ہے منا میں رات گزارنا ہے، نہیں گزارا، یا حلق کرنا تھا حلق کر لیا، یا رمی کرنا تھا، یہ سب واجبات میں ہے۔ تو اگر کوئی چھوٹ جائے ان میں سے واجبات میں سے تو ایسی صورت میں دم دینا پڑے گا فدیہ میں۔ دم کیا ہے؟ بکری یا 7 سال کی گائے یا بدنا یہ 7 سال کی اٹھنی وہ کہتے ہیں، بدنا دینا ہے۔ اگر اس کی یہ نہیں کر سکتا ہے تو دم نہ دے سکے تو ایسی صورت میں 10 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا ان لوگوں کے لیے جو ترک واجب کا ارتکاب کر لیا ہے، یعنی واجبات میں سے کسی کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے دم دے، اگر نہیں دے پا رہا ہے تو 10 دن کا روزہ رکھنا ہوگا، 3 دن ایام حج میں اور 7 دن وطن واپسی کے بعد۔ اور اگر کوئی آدمی فعل محظورات یعنی ممنوعات کا، ممنوع چیز کا ارتکاب کر لیا ہے، ان سے ہو گیا ہے سرزد، تو کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں جیسے فعل محظورات کیا ہیں، جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا، سر ڈھکنا وغیرہ، تو ان میں کیا کرنا ہے؟ اس میں 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا، یا تو بکری ذبح کرنا ہوگا فدیے کے اندر، یا 3 دن کا روزہ رکھنا ہوگا، یا 6 مسکین کا کھانا کھلانا ہوگا۔ تو یہ فعل محظورات ہوئے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ایک جو ہے شروط، حج کے شروط، اور اس کے بعد رکن، واجبات اور محظورات۔ رکن اگر چھوڑیں گے تو ہمارا حج مکمل نہیں، حج نہیں ہوگا۔ واجبات چھوڑیں گے تو فدیہ دے کر کے ہم واجب کو، اس کو اپنے حج کو صحیح کر لیں گے۔ محظورات کا ارتکاب کر لیں گے تو ایسی صورت میں ہم کو فدیہ دینا پڑے گا۔ آئیے چند مسئلہ اسی سے متعلق، حج سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ ماں باپ کے ساتھ بچپن میں حج کر لیا، اب وہ جوان ہو گیا ہے، تو کیا وہ بچے کا حج کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جوان ہونے پر اس پر یہ واجب ہے کہ اگر استطاعت ہے حج کا تو اس کو حج کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ،
عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، جوان نہ ہو جائے، وعن المجنون، اور پاگل سے یہاں تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو جائے، وہ پاگل پن اس کی دور نہ ہو جائے. تو ایسی صورت میں بچہ اگر حج کیا ہے بچپن میں، جوان ہوگا تو اس کو حج کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے حج بدل، اگر کوئی آدمی کسی کے بدلے حج کر سکتا ہے یا نہیں. اگر کوئی آدمی عاجز ہے، کمزور ہے، تو اس کے طرف سے اس کا بیٹا یا اس کے جو قریب ہے وہ حج کر سکتے ہیں، جائز ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فضل بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خشن کی ایک عورت نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کو فریضہ حج کی نوبت اس حال میں پہنچی، وہ بہت بوڑھا ہے، وہ اونٹ پر سواری نہیں کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحجی عنہ، تو اس کی طرف سے حج کرو. یعنی اگر ایسا آدمی کمزور ہے اور حج واجب ہے تو اس کے جانب سے ان کے بچے حج کریں گے. بخاری کی روایت ہے. اسی طریقے سے ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے، حج و عمرہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ سواری کے بھی قابل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، اپنے باپ اور کے جانب سے حج اور عمرہ کرو. ابو داؤد کی روایت ہے. اور تیسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ جو ہے نا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی، اے اللہ کے رسول میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی مگر وہ حج نہیں کر سکی اور وہ مر چکی ہے، اس کی موت ہو چکی ہے، تو کیا میں اس کے طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہا ارأیت لو کان علی امک دین اکنتی قاریتہ. ہاں تم اپنے ماں کی جانب سے حج کرو، کیا تمہارا کیا خیال ہے اگر تیری ماں پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم اس کو پورا کر دیا نہیں کرتی؟ تو پورا کرنا پڑتا. اس لیے اگر ماں نے حج مانی ہے تو حج آپ کو کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا ہوا کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما، میں شبرما کے طرف سے حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ اس آدمی نے کہا اخلی او قریب لی، یا تو میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے. قال حجزت عن نفسک، کیا تم نے اپنے جانب سے پہلے حج کیا ہے؟ اس نے کہا لا. قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے تم اپنے طرف سے حج کرو اس کے بعد شبرما کے طرف سے. پتہ ہی سے یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بدلے حج کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنا حج مکمل کر چکا ہو. تو حج مکمل کرنے والا ہی کسی کا بدیل بن سکتا ہے. اسی طریقے سے طواف کے لیے وضو کرنا، طواف قدوم باوضو ہو کر کرنا چاہیے. ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کے پہلے 3 چکر میں جیسا میں نے پہلے بتایا رمل کرنا ہے، آہستہ آہستہ دوڑنا ہے، اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلنا ہے. عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پہلے 3 چکروں میں رمل اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلو، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی عام رفتار سے قدم بڑھا کرو. طواف کی ابتدا حجر اسود سے شروع اور حجر اسود پر ختم کرنا ہے. حجر اسود کا بوسہ لے کر یا استلام کر کے یا اشارہ کر کے ہم کو شروع کرنا ہے. میرے بھائیو حجر اسود سے ہم شروع کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے شروع کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی عالم انک حجر لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حجر اسود کو مخاطب کرے کہا کہ میں جان رہا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہیں بوسہ لیتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے شروع کیا، اس لیے ہم کو شروع کرنا ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حاجی اگر طواف کر لیتا ہے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر پہنچ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہیں ہے تو مسجد حرم میں کہیں سے بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مقام طواف کا جو 2 رکعت نماز ہے اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ پھر وہاں سے ہم زمزم کا پانی پیئیں گے اور پھر سعی کرنے کے لیے ہم کو صفا مروہ پر جانا ہے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کو ایام حیض آ جائے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، وہ کون سے کام کریں گے؟ وہ حاجیوں والے سارے کام کریں گے سوائے طواف کے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، ہماری نیت حج کی تھی۔ جب ہم مقام صرف میں پہنچے یا اس کے قریب تھے کہ میرے ایام شروع ہو گئے، تمشتو، میرے ایام شروع ہو گئے، میں رونے لگی۔ جب میں رو رہی تھی اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھے روتے ہوئے پایا تو کہا انفیس تھے، کیا تیرے ایام شروع ہو گئے؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے یہ سن کر فرمایا تھا ان هذه شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتى تغتسلی۔ بخاری 305 نمبر حدیث ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، تم وہی کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف طواف نہ کرنا جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ تو اس طریقے سے ہم کو کرنا ہے۔ اب حاجی 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے، ان کو 9 ذی الحجہ کو عرفات جانا، وقوف عرفہ 9ویں تاریخ کے زوال سے لے کر قربانی کے دن کے فجر تک ہے۔ عرفہ میں نماز ظہر اور عصر 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ قصر کر کے پڑھنا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد عرفہ سے کوچ کرنا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جمع تاخیر کر کے پڑھنا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، فجر نماز پڑھ کر کے پھر وہاں سے منی کی طرف نکلنا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سے ہم رمی کرنا ہے، اور وادی محصر میں جب پہنچیں گے تو تھوڑا تیزی سے چلنا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کا جو کام ہے وہ ہے رمی جمرہ عقبہ، یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکر مارنا ہے، اور طواف افاضہ، سعی، حلق یا قصر یا قربانی، یہ چیزیں ہیں کرنی ہم کو۔ اسی طریقے سے 10ویں ذی الحجہ کا کوئی کام ایک دوسرے سے پہلے ہو جائے تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی رمی جمرہ عقبہ ہے، طواف افاضہ ہے، ترتیب نہ ہو پائے، ترتیب ہم نہیں کر پائے تو کیسے کریں گے؟ اگر کوئی آدمی پہلے طواف افاضہ کر لیتا ہے بعد میں جو ہے رمی جمرہ عقبہ کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں اللہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ ایک آدمی نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے ذبح سے پہلے سر مڈا لیا، تو آپ نے فرمایا اذبح ولا حرج، ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ نے فرمایا ارمی ولا حرج، رمی کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو بھی اس دن پوچھا آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس دن جو کام ہے 10ویں ذی الحجہ کا، کوئی آگے پیچھے ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بوڑھے اور کمزور لوگ ہیں آدھی رات کو مزدلفہ سے وہ نکل سکتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات ہی کو سامان کے ساتھ یہ فرمایا کہ کمزور افراد کے ساتھ تم مینا کی طرف نکل جاؤ۔ تو کمزور ہے کوئی آدمی تو نکل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سر مڈانا مرد کے لیے ضروری ہے، اس کے سر مڈائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، قالوا یا رسول اللہ وللمقصرین، قال اللہم اغفر للمحلقین، قالوا یا رسول اللہ وللمقصرین، قال اللہم اغفر للمحلقین، قالوا یا رسول اللہ وللمقصرین،
قال وللمقصرین، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تو محلقین کو حلق کرانے والے کو اوپر رحم فرما۔ دوسرے نے کہا، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مقصرین کے لیے جو سر کے بال تراشنا تراشے، کٹوائے، بڑا چھلائے، حلق نہیں کروائے، اس کے لیے بھی کہہ دیں۔ آپ نے کہا اللہم اغفر للمحلقین، یعنی اللہ تو جو حلق کروانے والے ہیں اس کو بخش دے۔ اور آخر میں تیسری دفعہ کہا مقصرین کے لیے بھی۔ اب مرد تو حلق یا تقصیر کروائیں گے، لیکن عورت کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے سارے بال کو پیچھے والوں کو لے جائیں گے اور آخر سے تھوڑا سا بال کاٹیں گے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی النساء الحلق انما علی النساء التقصیر۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ عورتوں پر حلق نہیں ہے، ان عورتوں کے لیے تقصیر ہے، یعنی وہ قصر کرے گی۔ اسی طریقے سے حالات احرام میں کسی تکلیف دہ چیز کو مارنا کیسا ہے؟ یعنی حالات احرام میں ہم شکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز موذی چیز سامنے آ جائے تو کیا ہم اسے مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل 5 فواسق فی الحل والحرم الحدات والغراب والفار والعقرب والکلب العقور، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو حل اور حرم دونوں میں مارنے کا حکم دیا ہے، اس میں سے چیل ہے، کوا ہے، چوہا ہے اور بچھو ہے اور کاٹ کھانے والا کتا وغیرہ ہے۔ تو جو جانور تکلیف دے انسان کو، موذی جانور ہے، ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی محظورات کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کے لیے 3 حالتیں، یا تو وہ جان بوجھ کر کے کیا ہوگا، یا اسے کچھ علم ہی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ اگر اس کو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ یہ محظورات میں داخل ہے، اگر کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے اور نہ اس کا حج کے اندر کوئی خلل آئے گا۔ لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کر، مثال کے طور پر سر میں جوئی بال میں آ گیا ہے، اس کو کٹانا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں وہ فدیہ دیں گے، دے کر کٹوائیں گے اور فدیہ دے کر کے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے، ایک حاجی، کہ وہ جان بوجھ کر کے ارتکاب کر لیا ہے تو اس کو فدیہ دینا ہوگا اور اس پر گناہ بھی ہوگا۔ یہ چند مسائل تھے حج سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حاجی ہمارے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اے اللہ ان کے حج کو حج مقبول بنا۔ اے اللہ آج جو ہم نے کہی ہے، اے اللہ سبوں کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، خاص کر حاجیوں کے کہ حاجی وہ شروط حج، ارکان حج، واجبات حج اور محظورات حج کو اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے اور انہیں صحیح طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کرنے کا حکم دیا ہے اور شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق بھی حج کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس سال حج پر نہیں آ پا رہے ہیں، اے اللہ انہیں آئندہ آنے کی توفیق دے، اور جو آ رہے ہیں ان کے حج کو حج مقبول بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں تو